کہ نجم سیٹھی صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ صحافت کے پیشے کو بطور بلیک میلنگ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ کہ ان جیسے جو صحافی ہیں وہ کہاں سے اور کیوں بول رہے ہیں۔ آپ کو نوازا جا رہا تھا جب آپ کے اوپر جو کہ ہاتھ تھے تو تب اس وقت آپ کیوں نہیں بولے؟ تو ابھی ہی آپ کی چڑیا نے خبریں لانی ہے اور اب آپ اداروں کے خلاف جو ہے زہر اگل رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو نگران وزیر اعلیٰ کا عہدہ میسر ہوتا تو آپ کبھی نہ بولتے۔ تو ناظرین، چڑیا کی کہانی سنا کر قوم کو اب تک بیوقوف بنانے والے، تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ خدارہ صحافت کا نہ صحیح تو اپنی اس ڈلتی ہوئی عمر اور عزت کا خیال کریں۔ السلام علیکم ناظرین، چڑیا والے بابے کی چڑیا اٹھ گئی۔ ناظرین، میں صحافت کا ایک طالب علم ہوں اور میں نے دوران اپنے طالب علمی کے ایسے قانون و ضوابط اور ایسی چیزیں آبزرو کی ہیں جو کہ اس وقت ہمارے نام نہاد صحافیوں میں دور تک نہیں، اور ان میں ایسی اہلیت قابلیت جو کہ صحافی کے اصولوں کے مطابق ہوتی ہیں، جو کہ فنڈامنٹلز جو پرنسپلز آف اسٹڈی ان جرنلزم ہوتے ہیں، وہ ہمارے ان صحافیوں کے نہیں ہیں۔ آج میں نے کچھ انالیسز کیے ہیں ہمارے جو کہ چڑیا والے بابا جو ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ میں آپ کے سامنے اپنا تھوڑا سا جو تجزیہ ہے وہ رکھوں گا کہ نجم سیٹھی صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ صحافت کے پیشے کو بطور بلیک میلنگ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ جب ان کو کسی بھی گھر سے نوازا جاتا ہے تو وہاں پر یہ اپنا ماتھا ٹیکنے تک جاتے ہیں، اور جن سے ان کو غرض ہوتی ہے ان کی چاپلوسیاں کرتے ہیں اور ان کے جھوٹے قصیدے بھی پڑھتے ہیں۔ پھر انہی لوگوں کو یہ جو کہ ان جیسے نام نہاد صحافی ہیں ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، چڑیا کی کہانی سنا کر قوم کو اب تک بیوقوف بنانے والے جو نجم سیٹھی صاحب ہیں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا تفصیلات سے آگاہ کروں گا کہ ان کے پاس یہ محض اداکاری ہے کہ من گھڑت کہانیاں سنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور ناظرین، فی الوقت محترم نجم سیٹھی صاحب عرف چڑیا والی سرکار کے بچگانہ تجزیے سن کر مجھے بطور صحافی اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ ان جیسے جو صحافی ہیں وہ کہاں سے اور کیوں بول رہے ہیں۔ ناظرین، اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس لیے میں نجم سیٹھی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نجم سیٹھی صاحب، جب آپ کو نوازا جا رہا تھا، جب آپ کے اوپر جو کہ ہاتھ تھے تو تب اس وقت آپ کیوں نہیں بولے؟ اب آپ اداروں کے خلاف بھی کھل کر بول رہے ہیں اور اب آپ اپنی بڑاس نکال رہے ہیں اور اب آپ اپنا جو کہ زہر اگل رہے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو نگران وزیر اعلیٰ کا عہدہ میسر ہوتا تو آپ کبھی نہ بولتے؟ اگر آپ کو پی سی بی کا عہدہ میسر ہوتا تو آپ کبھی نہ بولتے؟ اگر آپ کو سرکاری پروٹوکول اور بیرون ممالک کے ویزے دیے جاتے، آپ کو زندگی کی تمام آسائش و آرائش سے جو کہ وابستہ تمام وہ چیزیں آپ کو مہیا کی جاتی، تو آپ کبھی بھی ان اداروں کے خلاف نہ بولتے اور آپ کبھی بھی جو کہ ایسے منہ پھاڑ کے باتیں نہ کرتے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ کا لب و لہجہ، آپ کا انداز بیان کس قدر ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور سننے والے ناظرین جو ہیں، جو ہمارے پاکستانی ہیں، وہ بھی اس قدر اتنے بھی وہ سادہ نہیں ہیں کہ وہ آپ کی چالوں کا نہ سمجھ سکے۔ نجم سیٹھی صاحب، میں تو افسوس سے آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، لیکن آپ کو یہ تمام سہولیات میسر ہوئی تو شاید آپ کی چڑیا کو لکوہ مر جاتا۔ اگر یہ تمام سہولیات آپ کو میسر ہوتی تو پھر آپ کی نہ چڑیا اڑتی، نہ وہ خبریں لے کے آتی، اور نہ ہی وہ اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے۔ نجم سیٹھی صاحب کے پاس کوئی جو کہ سورس نہیں ہوتے، یلو جرنلزم کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ایتھینٹک خبر نہیں ہوتی، اور یہ اپنی طرف سے وہاں بیٹھے ہوئے بھاشن لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ آج میری چڑیا نے یوں کر دیا۔ ابے بھائی، جب آپ کو نوازا جا رہا تھا، جب آپ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو تب آپ کی چڑیا کہاں تھی؟ تب آپ کی چڑیا اڑ کر خبریں کیوں نہیں لائی؟ تو ابھی ہی آپ کی چڑیا نے خبریں لانی ہے اور اب آپ اداروں کے خلاف جو ہے زہر اگل رہے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب، اس وقت آپ کا انداز بیان، آپ کا لب و لہجہ، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ بہت بڑے محب الوطن ہیں اور آپ اس وطن کی خاطر بہت ہی قربانی دینے والے ہیں، سیکریفائس آپ نے دی ہیں، محسوس یوں ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو تمام آسائشوں سے نوازا جاتا
تو میرے خیال میں آپ کی جو چڑیا ہے وہیں پر ہی دم توڑ جاتی، اور آپ کی آج یہ زبان جو ہے، اگر آپ PCB ہوتے تو آپ کبھی بھی نہ بولتے، آپ کبھی بھی ایسے جو کہ لوگوں کو گمراہ نہ کرتے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ خدارہ صحافت کا نہ صحیح تو اپنی اس ڈلتی ہوئی عمر اور عزت کا خیال کریں اور لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں۔ اور آپ کے پاس کوئی اتھینٹک کوئی چیز تو ہوتی نہیں، ایسے ہی آپ بونگیاں مار کر کیوں خود کو اور اپنی جو کہ صحافت کو تنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ خدارہ رائے راست پر آئیں اور ایک محب الوطن پاکستان ہونے کی کوشش کریں۔ نجم سیٹھی صاحب، آخر میں بس میں آپ کو اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یوں آپ کے تمسخرانہ اندازے اور بچگانہ تجزیے اور آپ کے چہرے کے شکن کچھ یوں بتا رہے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ یوں چاہتے ہیں کہ اب آپ کو پھر وہ تمام آسائشوں سے نوازا جائے اور پھر آپ کی چڑیا کے جو پر ہیں وہ کٹ جائیں گے اور آپ کے پاس خبریں اور پھر جو جھوٹے تجزیے ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ خدارہ خود بھی رائے راست پر آئیں اور پاکستان عوام کو گمراہ نہ کرے۔ والسلام۔